بسم اللہ الرحمن الرحیم الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انہم فعلوا ما یوعظون به لکان خیرا لہم واشد تثبیتا۔ اگر واقعی وہ لوگ اس نصیحت پہ عمل کرتے تو ہم انہیں ثابت قدم رکھتے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدر ذی وقار، معزز علماء، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، عزت و احترام کے لائق معززات ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اللہ کا کرم اور فضل ہے جس نے اپنے احسان کے ساتھ ہمیں انسان بنایا اور انسانوں میں مسلمان بنایا، اور پھر ہم پہ کرم کیا، مسلمانوں میں حق والی جماعت اہل سنت میں شامل فرمایا۔ اس سے بھی بڑا یہ فضل کیا کہ اہل سنت میں ممتاز طبقہ اہل الحدیث ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ اہل الحدیث وہ ہوتا ہے جس کا منہج، جس کا عقیدہ، جس کی سوچ، جس کی فکر یہ ہو کہ دین وہ ہے جو کائنات کے امام صلوات اللہ علیہ پہ نازل شدہ ہے، وحی الہی ہے، قرآن مجید بھی وحی ہے، حدیث مصطفیٰ بھی وحی ہے۔ میں بڑے اختصار کے ساتھ دو معروضات اس موقع پہ پیش کرنا چاہوں گا۔ سرور کائنات علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں، یاد رکھیں، حضور سرور کونین علیہ السلام سے محبت، عقیدت، ایمان ہے۔ جو دل حضور کی محبت سے خالی ہے وہ ایمان سے خالی ہے، اور محبت بھی ساری کائنات سے بڑھ کر، ماں باپ سے زیادہ، جان سے زیادہ، سب سے زیادہ ان سے محبت ہو۔ آئیے دیکھتے ہیں، امام احمد رحمہ اللہ اپنی مسند میں وہ لائے ایک نوجوان صحابی حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ۔ کہتے ہیں دن کے وقت صحابہ ایک سے ایک آگے، حضور کی خدمت کرنے والے، ہمیں موقع ہی نہیں ملتا تھا۔ سوچا کہ رات جناب کے در دولت پہ جا کے ڈیرا ڈال لیتے ہیں، پانی کی قلت تھی، پانی بھی ساتھ لے جاتے کہ شاید رات کے کسی لمحے آقا کونین علیہ الصلاۃ والتسلیم کو ضرورت پڑے تو خادم باہر حاضر ہو۔ کہتے ہیں میں ساری رات بیٹھا رہا، حضور صلوات اللہ علیہ تشریف نہ لائے۔ میں اگلی رات پھر چلا گیا، آقا نہ آئے۔ میں تیسری رات پھر چلا گیا۔ آج سحری کا موقع، قسمت میری جاگی، دروازہ کھلا تو سید الانبیاء، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے۔ مجھے اچانک دیکھا تو فرمایا ربیعہ بیٹا تم اس موقع پہ یہاں کیسے ہو؟ عرض کیا حضور میں تو کئی دنوں سے یہاں آ کے بیٹھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا مجھے پانی چاہیے۔ عرض کیا حضور پانی ہی تو لے کے بیٹھتا ہوں۔ وضو کروایا، جناب بڑے خوش تھے، طبیعت بہت مسرور تھی، چہرہ پر انوار سے خوشی ٹپک رہی تھی۔ آپ نے خوش ہو کے فرمایا ربیعہ، کہا لبیک سعدیک، آقا آرڈر۔ فرمایا سل، مانگ، سوال کر، گارنٹی سے کہہ رہا ہوں مانگ، وقت ہے میں رب سے تجھے لے کے دے دوں، کیا چاہیے، ڈیمانڈ کیا ہے، مطالبہ کیا ہے؟ حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اتنی گارنٹی والی بات ہے۔ عرض کیا حضور تھوڑا سا ٹائم ذرا توقف اور سوچنے کا دے دیں۔ دل میں خیال آیا کہ بھوک یاد ہے، گھر کا بجھا ہوا چولہا یاد ہے، پیٹ پہ بندھے ہوئے پتھر یاد ہیں،
چاہتا تو کوئی باغ مانگ لیتا، دنیا کی کوئی شے مانگ لیتا، مگر ربیہ وہ نوجوان صحابی ہے جس کے متعلق محدثین کا یہ قول ہے کہ یہ ایسا نوجوان تھا، شابن کان ہمہ الآخرہ، ایسا جوان تھا جسے جوانی میں بھی آخرت کی ہمیشہ فکر رہا کرتی تھی۔ کہتے ہیں میں نے اپنے ضمیر سے کہا باغ لے لو گے گھاٹے کا سودا، اچھی چیز مانگنی چاہیے، سوچا جنت کا سوال کرنا چاہیے، کہا اس سے بھی منفرد سوچنا چاہیے، سوچا آپ نے آواز لگائی ربیہ لبیک آقا، سوچ لیا حضور سوچ لیا، فرمایا سل مانگ کر سوال، کہا پیارے کچھ نہیں چاہیے، باغ دنیا کوئی شے نہیں چاہیے، ایک خواہش ہے مرافقتک فی الجنہ، خواہش یہ ہے جنت بھی ملے آپ کا ساتھ بھی ملے، ایسی جنت جس میں آپ کی رفاقت میسر آئے۔ کائنات کے امام علیہ السلام بڑے خوش تھے، محب رسول کی محبت کی معراج کو تصور میں لا کے دیکھیں، آپ نے فرمایا غیر ذالک، چل اور گل کر اور مانگو، کیا مانگتے ہو؟ عرض کیا پیارے کچھ نہیں چاہیے، جنت مل گئی، جنت میں آپ مل گئے، ساری کائنات مل گئی، منزل ملی، مراد ملی، مدعا ملا، سب کچھ ملا جو مجھ کو تیرا نقش پا ملا۔ حضور آپ مل گئے تو ساری کائنات مل گئی، کسی اور شے کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا فَعِنِّي عَلَىٰ، پھر ایسے کر ذرا میری مدد کر، کثرت سجود کے ساتھ نوافل کثرت سے پڑھ کر میری مدد کر، تاکہ اللہ کل قیامت کو تجھے میرا ساتھ نصیب فرما دے۔ دوسری روایت عرض کر کے بات مکمل کرنا چاہوں گا۔ حضرات آپ نے ارشاد فرمایا کوئی صحابہ کو مدینہ طیبہ کا دور ہے، آپ جانتے ہیں بحیثیت مسلمان جب ہماری زبان پہ لفظ مدینہ آتا ہے، مکہ کہیں مکرمہ، دل مسرور ہوتا ہے، مگر جب آئے مدینہ تو ٹھر جاتا ہے سینہ محبت کے ساتھ۔ اور میں تو بلکہ یہاں تک اکثر کہا کرتا ہوں یاد جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے، سانس لیتا ہوں تو جنت سے ہوا آتی ہے۔ بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کے ایک نے کہا کہ اس دھرتی پہ ایک بستی ہے، اس دھرتی پہ ایک بستی ہے، جس بستی میں وہ ایک ہستی ہے، جس بستی کے بسنے والوں سے میرے دل کی دنیا بستی ہے، مدینہ طیبہ ہے، جمعے کا دن ہے، آپ نے ایک لشکر تیار کیا اور کہا جا کے بنو قریظہ کے محلے میں تم لوگوں نے عصر کی نماز پڑھنی ہے۔ ان کے ایک ساتھی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں میں نے سوچا شاید یہ آخری سفر ہو، شہادت نصیب ہو جائے، دوبارہ مدینہ طیبہ آنا نصیب نہ ہو، جمعے کا دن ہے، ایسا کیوں نہ کروں۔ غور کرنا، محبت میں معیار اپنا نہیں، محبت کا معیار بھی وہی ہوگا جو رب کا دیا ہوا ہوگا، جو محبوب کا اس کی طریقے والا ہوگا۔ کہتے ہیں میں نے سوچا جمعہ مدینہ منورہ میں پڑھتا ہوں، مسجد نبوی میں پڑھتا ہوں، حضور کی امامت میں پڑھتا ہوں، جناب کا دیدار پر انوار کرتا ہوں، سواری شاندار ہے، جمعے کے بعد سواری دوڑاؤں گا اور وہاں بھی پہنچ جاؤں گا، آموں کے آم گٹھلیوں کے دام دونوں کام ہو جائیں گے، جمعہ بھی پڑھ لوں گا، دیدار بھی ہو جائے گا، وہاں بھی پہنچ جاؤں گا۔ آپ کی نگاہ مبارک پڑی، آپ نے بلایا عبداللہ ما منعک، کس شے نے روکا تجھے ان تغدو مع صحابک، اپنے ساتھیوں کے ساتھ جانے سے کس شے نے تجھے روکا ہے؟ بڑی محبت عقیدت اور پیار کے ساتھ عرض کیا محبوب خیال یہ تھا کہ ان اصلی معک، آپ کے ساتھ نماز ادا کروں، ثم الحقہم بہم، میں ان کے ساتھ مل جاؤں گا، سواری شاندار ہے، پہنچ جاؤں گا،
دل میں خرابی نہیں ہے، نیت میں خرابی نہیں ہے، سوچ یہ تھی جمعہ آپ کے ساتھ مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی میں آپ کے دیدار کے ساتھ حضرات ذی وقار کراچی کے باشعور اور غیور مسلمانوں، حدیث مبارکہ کے الفاظ پہ غور فرمائیے۔ آپ نے فرمایا عبداللہ تو نے جمعہ مدینہ طیبہ میں پڑھا، مسجد نبوی میں پڑھا، میری امامت میں پڑھا، میرا خطبہ سنا، میرا دیدار کیا اور پاک باز جماعت صحابہ کے ساتھ مل کے تم نے جمعہ پڑھا، مگر سن لے لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اگر اللہ تجھے ساری دنیا کی دولت اور خزانے عطا کر دے، ڈالر ریال ہیرے جواہرات تیرے مقدر میں آئے، زمین و آسمان کا درمیانی خلا ان دولتوں سے بھر دیا جائے، تجھے مالک بنا دیا جائے، تو سارے کے سارے رب کے رستے میں خرچ بھی کر دے، کائنات کا رب گواہ ہے، پھر بھی تو ان کے درجے مقام اور فضیلت اور شان کو نہیں پہنچ سکے گا جنہوں نے میرا حکم سنا اور تعمیل کر دی، سنت پہ عمل کیا، حدیث مصطفیٰ کو گلے لگایا، جمعہ آج میرے پیچھے نہیں پڑا، مدینہ طیبہ میں نہیں پڑا، چلے گئے اور بنو قریظہ میں پہنچ گئے ہیں، لو انفقت ما فی الارض جمیعا، ساری دنیا کے خزانے بھی تو خرچ کر لے پھر بھی ان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ منہج، یہ نصب العین، یہ پیغام اہل الحدیث کا ہے کہ ساری کائنات سے کٹ جانا گوارا ہے، توحید سے پرے ہٹنا، گردن جھکانا، گردن کٹانا گوارا ہے، رب کے علاوہ کسی اور کے در پہ جھکانا گوارا نہیں ہے، ساری دنیا سے کٹ جانا گوارا ہے، حکم پیمبر، حدیث پیمبر، امر پیمبر اور سنت پیمبر سے پرے ہٹنا گوارا نہیں۔ مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو، سبحان ربک۔